اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 ہم پاکستانی ہیں۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات، پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کل یوم استحصال کشمیر منائیں گے۔ پاکستانی اور دنیا کے تمام امن پسند کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کریں گے۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ مرکزی ریلی اسلام آباد میں ہوگی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 4 ارب کی فوری امداد کا اعلان۔ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، دوبارہ آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ دانش سکولوں کے قیام، بنیادی ڈھانچے، شاہراہوں کی تعمیر، توانائی اور دیگر منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ خطرات سے پیشگی آگاہی کا جدید نظام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین میں 10-10 لاکھ روپے اور زخمی میں فی کس 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت میں اجلاس، امدادی کارروائیوں کے لیے تیاری اور خطرے سے دوچار علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے اثرات برداشت کرنے والا انفراسٹرکچر بنانے کی ہدایت۔ سیلابی صورتحال کے نقصانات، امدادی کارروائیوں اور بحالی کے اقدامات تیز کیے جائیں۔ مقامی آبادیوں کو پانی کی قدرتی گزرگاہوں سے دور کیا جائے۔ سیاحتی مقامات کے لیے موسم کے اعتبار سے پیشگی آگاہی کا نظام تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وابڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے بطور چیئرمین وابڈا تعیناتی پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار۔ امید ہے کہ محمد سعید بطور چیئرمین وابڈا فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، فریقین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل، امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ فیلڈ مارشل پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ سید عاصم منیر نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ نئی پیش رفت جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مضمون میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ جب زمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ۔ ملک بھر میں مارکہ حق میں ملنے والی عظیم فتح کی خوشی میں جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری۔ جگہ جگہ قومی پرچموں، بیجز اور آرائشی اشیاء کے سٹالز سج گئے۔ بچوں سمیت زندگی کے ہر شعبے کے افراد جیت کا جشن منانے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف۔
सरमाया कारों का हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1017 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,42,052 पर बंद। 42 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। पीटीआई ने मंसूबाबंदी के तहत 9 मई को फसाद बर्पा किया। वाकयात में कौन मुलव्वस है सबको पता है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात और सरकारी अमलाक नजर आतिश की गई। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में मुलाकात। सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर भरपूर अंदाज में मनाएंगे। भारत के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी। मुल्क में मजीद बारिशों का अलर्ट। कल से 10 अगस्त तक बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। मुराला, खानकी, कादराबाद और मंगला के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल, सवात, पंजगोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा, शिगर और दीगर नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट। बलोचिस्तान में भी मूसा खेल, शिरानी, योब और सिब्बी में नदी नाले बिफरने का खदशा। यौम शोहदाए पुलिस। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहादुर पुलिस अफसरों और जवानों को शानदार खिराजी अकीदत। पुलिस के दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद की। शोहदा की कुर्बानियाँ आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके आज़म की अलामत हैं। कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस को जदीद तरबियत और असलहा फराम करना वक्त की ज़रूरत है। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है। जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है। छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा। बन के गए तमाशाई, बस देखे जहां नजारा। कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे। कोई साथ दे या ना दे, हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम न होगा, ना हौसले झुकेंगे। कोई लाख हमको रोके, मकसद से ना हटेंगे। हके खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे। एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ISPR का नगमा जारी। नगमे में कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। दुनिया के साथ न देने के बावजूद पाकिस्तान का हमेशा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा रहने का वाज़ेह पैगाम। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपने वाज़ेह मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मामले को आलमी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर करते रहेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएंगे। गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा। CPEC के तहत समाजी और माशी शोबों के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी। चीन की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। CPEC के दूसरे मरहले में कारोबारी रवाबित का फ़रोग़ तरजीह है। ज़रई शोबे में चीन की महारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की तसादुम की हिकमत अमली पार्टी रहनुमाओं के लिए वबार जान बन गई। बानी PTI का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अदम एतमाद। अली अमीन गंडापुर सूबे में अमन कायम नहीं रख सके।
تحریک انصاف شدید اندرونی اختلافات کا شکار، بشرا بی بی اور علیمہ خان میں مشال یوسف زئی کے معاملے پر ٹھن گئی، دونوں پارٹی رہنماؤں کو الگ الگ ہدایات دینے لگی۔ پی ٹی آئی کی تحریک ایک دن کے احتجاج میں تبدیل، تمام کارڈز ناکام ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس صرف ناکامی کارڈ بچا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی بنائی ہوئی تباہی کی سرنگ میں داخل ہو چکے، جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا ماضی اور حال ہے لیکن مستقبل نہیں۔ اے پی سی اعلامیہ پی ٹی آئی کے درد اور پاک فوج کے بغض سے بھرا ہوا ہے۔ سینیٹر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی۔ حج 2026 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز، درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جا رہی ہیں۔ رجسٹرڈ افراد سے حج واجبات کی پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی۔ نشستیں دستیاب ہونے کی صورت میں نئے عازمین 11 تا 16 اگست درخواست دے سکیں گے۔ حج پیکج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ روپے کے درمیان ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اسرائیلی وزراء کی جانب سے آباد کار گروپس کے ہمراہ مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت۔ اسلام کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے کی توہین ہے۔ اسرائیلی پولیس کے زیر تحفظ دھاوا عالمی قانون اور انسانیت کے ضمیر پر بھی براہ راست حملہ ہے۔ قابض اسرائیل کی منظم اشتعال انگیزیاں امن کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 94 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے خوراک کے منتظر 29 فلسطینی بھی شہید۔ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں اور امداد کی اپیلوں کے باوجود غزہ میں انسانی المیہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ غزہ میں بھوک سے نڈھال مزید 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت سے لاکھوں زندگیاں خطرے میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد ڈیوٹی پر بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت بڑے پیمانے پر روس سے تیل خرید کر زیادہ منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر بیان۔ فیشسٹ مودی جنگی جنون میں پاگل، ایک بار پھر خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوششیں۔ نام نہاد آتم نربھر بھارت کے پیچھے چھپی مذموم عسکری سازش بے نقاب۔ بھارت کی ہتھیار بندی اور جنگی مشقوں میں اضافہ خطے میں علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ انڈین آرمی کا ٹینک ٹرانسپورٹر ٹریلرز کی خریداری کے لیے معاہدہ۔ جنگی تیاری مودی کی انتہا پسند ہندتوا اور جنگی ذہنیت کی عکاس۔ Use of the feet. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی 20 سیریز 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے میچ میں گرین شرٹس کی 13 رنز سے کامیابی۔ قومی ٹیم کے 4 وکٹوں پر 189 رنز۔ پلیئر آف دی میچ صاحبزادہ فرحان کے 74 اور سائم ایوب کے 66 رنز۔ میزبان ٹیم 6 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی۔ محمد نواز پلیئر آف دی سیریز۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد، مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جارے مزاج بلے باز فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر۔ فوری وطن واپس آ کر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب کریں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو تھروبا ٹاؤن میں کھیلے جائیں گے۔ فرانس کی پاولین فیرن پریوٹ نے ٹور ڈی فرانس ویمنز سائیکل ریس جیت لی۔ 36 سال بعد گرینڈ ٹور جیتنے والی پہلی فرانسیسی سائیکلسٹ۔ 124 کلومیٹر پر مشتمل آخری مرحلہ 3 گھنٹے 38 منٹ اور 23 سیکنڈز میں طے کیا۔